قابل احترام بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس بابرکت ذکر و سلوک کی نسبت پر ہونے والے اس اجتماع میں ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے بزم فیضان قمر کے جتنے بھی احباب ہیں جن کی کوششیں، کاوشیں، جد و جہد اور سعی مسلسل یقیناً قابل ستائش ہے کہ سال کے تمام مہینوں میں ہر 15 دن پر شہر کے مختلف علاقوں، مختلف محلوں اور مسجدوں میں جا کر کے ذکر و سلوک کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، اور برادر محترم حضرت مولانا افتخار صالح صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ذریعے وہ فیضان جو حضرت والا دامت برکاتہم کا ہم تک پہنچ رہا ہے اس کو امت تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس مساعی جمیلہ کو بے انتہا قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عالم کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ محترم حضرات، اس وقت یہ اجتماع شعبان کے ابتدائی دنوں میں ہوا کرتا ہے، اور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ اس اجتماع کے ذریعے ہمارے لیے رمضان شریف کی تیاری اور اس میں عبادت کے اہتمام کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے، یہ کوشش اس اجتماع کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ماہ رجب کے شروع ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سنی بھی اور پڑھی بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کو بیان کرنے والے راوی وہی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہمیں اتنی صحت، اتنی سلامتی، اتنی طاقت و قوت پیدا ہو جائے، مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم رمضان کی خیرات و برکات کو حاصل کر سکیں۔ ایک بہت آسان سی مثال ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کے گھروں میں نکاح کے پروگرام ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں۔ جب شادی کی تاریخ طے ہو جائے تو عموماً گھر کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی ضعیف العمر ہے، کوئی بیمار ہے، تو دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی اللہ اس کو صحت دے دے، عافیت دے دے، طاقت دے دے، یہ اپنے ہونے والے پوتے پوتوں کی، گھر کے افراد کی شادی تک یہ صحیح سلامت زندہ رہیں۔ ایک دنیاوی خوشی کے لیے ہم ان کی اور وہ اپنی سلامتی کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی ایک شکل یہاں نظر آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی خیرات و برکات کے حصول کے لیے
اللہ تعالیٰ سے صحت و سلامتی کی اور رمضان تک اپنی عمر کی بقا کی دعا فرما رہے ہیں کہ رمضان تک ہم باقی رہے اور اس خیرات و برکات کو حاصل کر سکیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کا اہتمام زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد سال کے کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ شعبان میں روزے یہ رمضان کے روزوں کی آسانی کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کو روزوں کی عادت نہ ہو اور اچانک روزے رکھنے سے تکلیف اور مشقت ہوتی ہو، ان کے لیے آسان بات ہے کہ وہ شعبان میں روزوں کا اہتمام کریں تاکہ اس کے ذریعے ان کو رمضان کے روزے کی عادت پڑ جائے۔ میرے بزرگوں، شعبان ایک مستقل فضیلت والا مہینہ ہے۔ پھر شعبان میں جو آگے آنے والی 15ویں رات ہے وہ مستقل فضیلت والی، اس کی فضائل ہیں، اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ ان تمام کو بھی ہم سامنے رکھیں، آنے والے رمضان کو بھی سامنے رکھیں، اور اس ذکر سلوک کے اجتماع کا جو مقصد اور ذکر سلوک کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، ان تمام کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے دونوں مادے رکھے ہیں۔ جہاں نیکیوں کا سلسلہ ہم لوگوں سے ہوتا ہے، وہیں نیکیوں کے ساتھ گناہوں کا بھی ایک مستقل حصہ ہم لوگوں کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ پہلے یہ چیز کم تھی، لیکن اس ترقی یافتہ زمانے نے گناہوں کے اسباب کو ہمارے گھروں تک نہیں ہماری جیبوں تک پہنچا کر کے گناہوں کے سلسلے کو بہت دراز کر دیا ہے۔ بہت سے وہ لوگ اور ہم میں بہت سے وہ لوگ جو کسی گناہ کی اڈے کی طرف، گناہ کے مرکز کی طرف سے کبھی گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج جانے انجانے میں ہم چاہیں نہ چاہیں بہت سے ایسے گناہ کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی ہماری آنکھیں، کبھی ہمارے کان اور کبھی بدن کے دیگر اعضاء کسی نہ کسی حصے میں گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مضمون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ داغ دھل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ پر گناہ کرے تو ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ، ایک داغ کے بعد دوسرا داغ، اور پھر اس کے بعد تیسرا، اور یہ سلسلہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل سیاہ، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ ان دلوں کو گناہوں کے زنگ سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں کے زنگ سے اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں اور گناہوں سے توبہ کا اہتمام بھی کریں۔ توبہ کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن پاک کی جس آیت کا میں نے بھی شروع میں حصہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو
اور بہت سی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان کے دل میں کسی وقت گناہوں کی کثرت کے سبب اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اتنے گناہوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیسے توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ میری توبہ کیوں کر قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو دور کرنے کے لیے ان آیتوں کو بھی نازل فرمایا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ سے انہی مضامین کو بیان فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو توبہ کے باب میں جو روایتیں، جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، احادیث کی کتابیں مستقل ان روایتوں سے بھری پڑی ہیں، جن میں سے ایک دو میں روایتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ اجتماع یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ ہم تمام کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ میں جو بات عرض کروں اپنی اصلاح کی نیت سے، اور آپ جو بات سنیں وہ اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی ہے جو اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سفر میں ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے وہ ریگستان کا علاقہ، مدینہ منورہ کی سرزمین جس کے اطراف میں ریگستان ہے، اور اونٹوں کا سفر ریگستان ہی میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے، اور سفر کرتے کرتے جب ایک جگہ تھک جاتا ہے اور آرام کی غرض سے اتر کر کے کہیں بیٹھتا ہے، اور اسی بیٹھنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے ساز و سامان کے ساتھ وہاں سے غائب ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے زندگی کی بقا کے جتنے راستے تھے سب اسی اونٹ کے ساتھ تھے، کھانے پینے کا سامان، ریگستان سے نکلنے کا ذریعہ۔ جب وہ اونٹ چلا گیا اس نے اس کو تلاش کیا، اور جب مایوس ہو گیا تو اب اس امید کے ساتھ کہ مرنا ہے تو اسی جگہ پر جا کر کے مروں جہاں پر پہلے بیٹھا تھا، اسی جگہ واپس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اسی غم میں فکروں میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اسی ساز و سامان کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس قدر وہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی سے اس کے زبان سے جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا معبود ہوں۔ اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ موت کی کیفیت تک نہ پہنچے، اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، وہ خواہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا خطا کار ہو۔ بہرحال اگر اللہ کی بارگاہ میں
وہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، اور اس روایت میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ روایت، یہ واقعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بلکہ 7 یا اس سے زیادہ مرتبہ میں نے سنا ہے۔ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل تھا، کاف لام، کفل تھا۔ مال و دولت کی فراوانی، ہر قسم کے گناہ کا اس کے پاس سلسلہ تھا، سب گناہ کرتا تھا، دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ اب اسی دوران ایک مرتبہ ایک بہت مجبور عورت اس کے پاس کچھ مالی مدد کے لیے آئی۔ اب چونکہ دل و دماغ میں گناہ کا تصور تھا، اس کی عادت لگی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی شرط لگا دی کہ میں تیری مدد تو کروں گا، تجھے مال تو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں پہلے گناہ کروں۔ مجبور عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے اگرچہ راضی ہو گئی، لیکن جب گناہ کا وقت آیا تو وہ رونے لگی۔ کیوں رونے لگی؟ میں نے کبھی آج تک یہ گناہ کیا نہیں، آج بحالت مجبوری اس گناہ کو مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک انداز اس کا ایسا کہ اس کا اثر اس بندے پر پڑا، اس نے اس عورت کو واپس جانے دیا، اس کو اس کی مالی مدد بھی کر دی، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی کہ اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر اسی رات میں جب وہ سویا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اور یہ کہ اس وقت مرنے والے کے دروازے پر اس کی مغفرت کا اعلان لکھا جاتا تھا اللہ کی طرف سے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر مغفرت کا اعلان لکھا ہوا ہے۔ جب ایک بندہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، اس سے زیادہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ بے شمار واقعات کتابوں میں، احادیث میں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم یہ نہ سمجھیں اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہ اتنا گناہ ہے، اتنے گناہوں کے بعد اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض اوقات دل میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، بھئی میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنا اللہ والا ہوں، اور وہ اتنا گنہگار، اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ انسان خود یہ فیصلہ کر لیتا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کسے اور کس واقعے سے، کس عمل سے اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے ملفوظات میں اور ان کی کتابوں میں ایک واقعہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ بڑا مشہور نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑا نام ہے، امام ہیں، حدیث کے بھی، مسائل کے بھی، تصوف کے بھی، اپنے وقت کے مصلح کامل ہیں، اور ایک پورا علاقہ ان سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں مرد بھی تھے، پردہ نشین عورتیں بھی تھیں، اور جب انسان کو کسی سے
اصلاحی تعلق ہو جائے تو ایک خاص عقیدت بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک عورت بھی تھی جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں، آپ کے مریدین میں تھی۔ عورت جس کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا، مال و دولت کی فراوانی، ایک بیٹا ہے۔ اب اس عورت کی پوری کوشش اس پر تھی کہ میرا یہ بیٹا بھی حضرت حسن بصری کے یہاں آئے جائے، نیکوں کا اس کے اوپر اثر پڑ جائے، نیک اور صالح بن جائے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن کچھ بری صحبتوں کا اثر، کچھ مال و دولت کا اثر، وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ گناہوں کے راستے پر بہکتا چلا گیا، بھٹکتا چلا گیا۔ اب زندگی اس کی شراب و کباب میں، فسق و فجور میں، گناہوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ماں تڑپتی ہے، ماں بچے کو بار بار سمجھاتی بھی ہے اور اپنے شیخ سے حضرت حسن بصری سے بار بار اس کے لیے دعا بھی کرواتی ہے کہ حضرت دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کی اصلاح فرما دیں، میرا بچہ بھی نیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں۔ حضرت نے کئی مرتبہ اس بچے کے لیے دعا کا اہتمام بھی کیا، لیکن فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو بظاہر یہ دعائیں کارگر نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ بچہ بگڑتا چلا گیا، اتنا برے ماحول کا شکار ہو گیا کہ کئی دن وہ گھر سے باہر ہے۔ لیکن ان تمام گناہوں کی لت کی وجہ سے اس کی صحت بھی متاثر ہوئی اور بڑی خطرناک بیماریوں میں مبتلا بھی ہو گیا۔ جب بیماری بہت بڑھ گئی اور اسے یہ لگنے لگا کہ بس اب زندگی کے زیادہ دن بچے نہیں اور وقت قریب ہے، ادھر ماں بار بار تڑپ کر کے اپنے شیخ سے اس کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہے۔ حضرت دعا بھی کرتے ہیں، کئی مرتبہ حضرت نے اس کو بٹھا کر سمجھایا بھی، لیکن حضرت کی نصیحتوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب جب اس نوجوان کی بیماری اتنی بڑھ گئی جہاں اسے محسوس ہوا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو اسے ماں نے بہت سمجھایا، تو نے زندگی تو برباد کر لی، تیرا جو حشر ہے تیرے سامنے ہے، اب آخرت کی زندگی کو اگر تو بچانا چاہتا ہے اب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جا اور سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور صالح بن جا۔ ماں کی آہوزاری کا، ماں کی دعاؤں کا، ماں کی نصیحتوں کا اس وقت اس پر اثر ہوا۔ جب اس سے لگا کہ بالکل میرا وقت قریب آ رہا ہے تو اس نے اپنی ماں سے درخواست کی، ماں آپ جائیے حضرت حسن بصری کے پاس، اب میری یہ حالت تو نہیں ہے کہ میں اٹھ کے وہاں تک جا سکوں، نہ تمہاری یہ حالت ہے کہ مجھے اٹھا کر وہاں تک پہنچا سکوں، اب اتنا ہی بچا ہے کہ وہ چند قدم زحمت کریں اور تشریف لے آئیں، یہاں تک آ جائیں، میں ان کے سامنے توبہ کر لوں، میں ان کے ہاتھ پر اپنا توبہ کر لوں اور اپنے تمام گناہوں سے میں بالکل پاک و صاف ہو جاؤں۔ ماں نے بیٹے کو اس بیماری کی حالت میں چھوڑا اور ماں دوپہر کا وقت تھا، حضرت حسن بصری کے دروازے پر پہنچی، وہ آرام کے لیے لیٹ رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ بتایا کہ میں فلاں ہوں اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے اور میرا بیٹا آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ زحمت چند قدم بزم غریباں کی طرف ہو گوارا تو بہت آپ کا احسان ہوگا، آپ تشریف لے چلیے اور میرے بیٹے کو توبہ کرا دیجیے۔ برسوں کی اصلاحی کوشش کے باوجود، بار بار دعاؤں کے باوجود
اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں محنت کر کے، یہ بس یوں ہی بلا رہا ہے اور یہ کچھ توبہ کرے گا نہیں، کیا پتہ کیا کیفیت تھی۔ حضرت نے اس وقت تو آنے سے انکار کر دیا، کوئی میں نہیں آتا، تم چلے۔ خاتون نے عرض کیا کہ حضرت، اس نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اگر میری جان نکل جائے تو میری جنازے کی نماز حضرت حسن بصری پڑھا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا۔ دیکھیے علماء میں، ائمہ میں فقہی اعتبار سے کچھ مزاج ہوئے ہیں۔ جو حدیث مشہور ہے، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے فقد کفر، ہم ترجمہ کرتے ہیں اس نے کفر والا عمل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معاملے میں سختی تھی، جس نے چھوڑ دیا تو وہ تو گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا رہا، زندگی بھر اس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، وہ گناہوں میں مبتلا رہا، ایسے گنہگار کی میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ آپ آئے بھی نہیں، نماز جنازہ سے بھی آپ نے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ کریں ایک ماں کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ ایک تو بیٹی کی یہ کیفیت، دوسرے بیٹے کی بیماری، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو شیخ کا یہ جواب۔ ماں بالکل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روتی ہوئی واپس اپنے بیٹے کی طرف گئی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسوں کا سلسلہ جاری ہے تو تڑپ کر پوچھا کیا ہوا؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت کیوں نہیں آئے؟ ماں نے صاف طور پہ کہہ دیا بیٹے حضرت نے آنے سے انکار کر دیا ہے، حضرت نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ تیری نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نے اتنے گناہ کر لیے، تو ہمیشہ نماز چھوڑتا رہا سب کو۔ اب دیکھیے توبہ کی اصل ندامت و شرمندگی ہے۔ توبہ کی اصل، توبہ میں 3 چیزیں ہیں: اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت، شرمندگی، اس کو ترک کرنا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اس میں بنیادی چیز ندامت ہے۔ اس نوجوان کو اپنی زندگی کے تمام اعمال پر ایسی ندامت ہے کہ وہ خود اس سے توبہ کے لیے تڑپ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی بڑی شخصیت کے ہاتھ پر توبہ کر لے۔ لیکن جب حضرت نے انکار فرمایا تو اب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میری کچھ وصیت ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ جانے والا اس دنیا سے جاتے جاتے چند جملے کہہ رہا ہے، آپ اسے قبول اس پر عمل کیجئے۔ ماں نے پوچھا بولو بیٹا وصیت کیا ہے؟ اور وصیت کے وہ الفاظ کہنے کے لیے میرے منہ میں زبان میں الفاظ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں جو الفاظ حضرت نے بیان فرمائے، وہ کہتا ہے ماں جب میری جان نکل جائے تو اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر مجھے کتے کی طرح کھینچ کر کے گھر سے باہر نکالنا۔ جیسے مرے ہوئے کتے کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے صحن میں لے کر آنا، اور ماں مجھے مسلمانوں کی عام قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں؟ اگر قبرستان میں دفن نہ کریں تو کہاں کریں؟ وہ کہتا ہے کہ اسی صحن میں گڑھا کھود کر کے مجھے دفن کر دینا۔ میں اتنا گنہگار، زندگی میری اتنی گناہوں میں گزری، میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں عام قبرستان میں دفن ہوں تو میرے گناہوں کی جو سزا مجھے ملے اس سے میرے پڑوسیوں کو، دوسروں کو تکلیف ہو۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس لیے ماں بس مجھے کتے کی طرح کھینچنا اور وہاں جا کے دفن کرنا۔ یہ وصیت اس نے کی اور اس کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ ماں نے اس کی آنکھیں بند کی، اور ابھی ماں پریشان ہی تھی کہ میں کیا کروں،
دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ ماں نے دروازے پوچھا کون؟ جواب آیا حسن۔ حسن۔ ماں کو خیال بھی نہیں تھا کہ حسن سے حسن بصری مراد ہے۔ جب دروازہ کھولا دیکھا شیخ کھڑے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ پہلے معذرت کی کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ کہا یہ۔ کہا چلو میں اپنے ہاتھ سے اسے خود کفن میں دوں اور میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ کیوں؟ ابھی تو آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ کہا کہ ہاں میں نے انکار تو کر دیا، لیکن تمہارے جانے کے بعد جب میں لیٹا اور میری آنکھ لگی تو مجھے اللہ کی زیارت ہوئی، اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا، اور میں اپنی زبان میں کہوں یہ ہمیں ڈانٹ دی گئی کہ تم نے میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس مرتے ہوئے اس نوجوان نے جو دل سے توبہ کی ہے، اس توبہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا بلند کیا، اسے اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہے، اور اسی کے لیے مجھے تاکید کی جا رہی ہے کہ تم نے میرے کو ولی کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میں اسی کے فوراً اٹھ کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب زندگی بھر کا گنہگار بندہ جب ایک مرتبہ دل سے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی اس ندامت و شرمندگی پر اس کو مقام ولایت عطا کرتے ہیں اور اس کو دوسروں کو اس کی خبر تک پہنچا دیتے ہیں، اگر ہم اور آپ زندگی کے تمام گناہوں سے ہم مایوس نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دل لگا کر کے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت و شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہم سچی توبہ کر لیں، تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا؟ اس کا تو وعدہ ہے، اس کا تو وعدہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے اس مجلس کے ذریعے ایک بات تو یہ ہمیں جو دلوں کا تزکیہ ہے، سب سے اہم چیز ہے گناہوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے، مجلہ مزکہ کر، ذکر سے اس کو مجلہ کیا جائے، توبہ سے اس کو صاف کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اسے میں نے بھی عرض کیا کہ توبہ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم ارادہ کرنا، کوشش کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پکا وعدہ کر لے، قسم ہی کھا لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کوشش کیسے ہے؟ کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کی تفسیر نے آپ نے سنا ہوگا۔ جب زلیخا نے دروازوں کو بند کیا اور اس کے بعد ان کو دعوت گناہ دی، ہی تلک، آپ وہاں سے بھاگے دروازوں سے، پتہ ہے کہ دروازے بند ہیں، لیکن جو کوشش آپ کے ذمے تھی آپ وہاں سے بھاگے، نکلے وہاں سے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی رہی، دروازے کھلتے رہے، آپ باہر نکل گئے، اللہ نے بچا لیا۔ حضرت ابو عبداللہ الیافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الترغیب والترہیب۔ ہمارے حضرت مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے صدر مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو اسی حوالے سے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جب کسی راستے سے گزرتا، لوگوں سے ملتا، تو لوگ محسوس کرتے کہ اس کے بدن سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتی، کہیں اور نہیں ملتی، اور ہمیشہ خوشبو آتی ہے، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ یہ خوشبو کا راز کیا ہے؟ تم کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ عام طور پہ ہم لوگ بھی پوچھتے ہیں، اگر کسی کی پسند آ جائے تو بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں کون سی لگائے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا خوشبو، تو کہا نہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ وہ پوچھنے والا بزید ہو گیا، نہیں آج مجھے بتاؤ اگر خوشبو نہیں لگاتے پھر اس خوشبو کا راز کیا ہے؟ میرے بھائیو، جو جواب اس نوجوان نے دیا،
پہلے تو کہا میں بتانا نہیں چاہتا، اب تمہارا اتنا ہی اصرار ہے تو سن لو۔ ہوا یہ کہ میرے والد کی ایک دکان تھی ساز و سامان کی، میں اپنے والد کے ساتھ ان کی دکان پہ بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی خاتون دکان پر آئی، کچھ سامان خریدا اور سامان کا بل بنانے کے بعد اس نے کہا کہ اپنے اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دو، میں پیسہ لانا بھول گئی ہوں، یہ میرے ساتھ گھر تک آئے، میں اس کے ہاتھوں سے قیمت رقم بھیج دیتی ہوں۔ کہتے ہیں میں نوجوان تھا، خوبصورت بھی تھا، میرے والد نے بھیج دیا، جاؤ ان کے ساتھ۔ میں چلا گیا۔ جب مجھے مختلف راستوں سے ایک بڑے سے، ہم لوگ کہنا چاہیے کہ بنگلے میں، اس زمانے میں حویلی کہا جاتا تھا، ایک بڑے سے گھر میں لے کر گئی اور اندر کے کمرے میں مجھے جا کر کے بٹھا دیا، تم یہاں بیٹھو۔ وہ بڑھیا وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی خوب بن سنور کر کے وہاں پر آئی اور آ کر کے اس نے جو حرکتیں کی اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس نے کھل کر کہہ دیا کہ میں نے تمہیں یہاں اسی لیے بلوایا ہے تاکہ تم سے میں اپنی خواہش کی تکمیل کرا سکوں، گناہ کرا سکوں۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، بچ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کا اصرار بڑھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اچھا ایک کام یہ کر، مجھے ضرورت کا تقاضا ہے، مجھے پہلے فارغ ہو جانے دو، بیت الخلا کہاں ہے میں وہاں سے جا کر آ جاؤں۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ اس طرف ہے۔ کہتا ہے کہ میں وہاں پر گیا، میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا اور جو گندگی میرے جسم سے نکلی میں نے اس گندگی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے کپڑے اور بدن پر مل لیا اور اسی گندگی کے ساتھ میں واپس اس کے سامنے آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اس گندگی کی حالت میں تو وہ بڑھیا پر غصہ ہوئی، ناراض ہوئی، یہ کس بیوقوف کو لے کر آ گئی ہے، یہ تو اتنا گندا، اتنا غلیظ، اسے یہ بھی پتہ نہیں، اس کو فوراً یہاں سے باہر کرو۔ کہتے ہیں ذالک ما کنا نبغی، ہم تو یہی چاہتے تھے، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ہمارا راستہ خالی کر دے۔ جیسے ہی مجھے وہاں سے باہر کیا گیا میں نکلا اور نکل کر کے پھر میں نہر پر گیا، راستے میں صابن یا اس زمانے میں جو بھی چیز ملتی تھی صفائی کی وہ خریدا اور جا کر کے میں نے خوب اچھی طرح سے اپنے کپڑے بھی دھوئے، خود بھی نہایا، پاک و صاف ہوا اور کپڑے وغیرہ سکھا کر کے میں واپس آیا۔ پھر میں سویا تو خواب میں مجھے فرشتوں کی زیارت ہوئی اور فرشتوں نے یہ بتایا کہ تم نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اللہ کی طرف سے اس پر تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ان کو خوشبو لگا دو۔ وہ اپنے ساتھ کوئی خوشبو لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے میرے بدن پر وہ خوشبو مل دی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن وہ دن اور آج کا دن ہے میرے بدن سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کے لیے گناہ سے بچنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ ہم توبہ کریں لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کریں تو پھر یہ ہماری توبہ ناکافی ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چاروں طرف گناہوں کا ایک دلدل ہے ہمارے سامنے اور ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ اور اس موقع پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی سے پوچھا یا ابی مت تقوی، اے ابی تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں نا متقی بن جائے، تقوی اختیار، تو تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہم تمام کے سمجھنے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ آپ نے پوچھا اما سلکت طریقا ذا شوک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کیا آپ کا گزر کبھی کانٹوں والے راستوں سے ہوا ہے؟ کبھی ایسے راستوں سے آپ گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔
ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ میں اونٹ چرائے ہوئے تھے، اس کی گھاٹیوں میں وادیوں میں پھرے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ہاں بارہا گزر ہوا ہے۔ پھر پوچھا کیسے گزرتے تھے، کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا اپنی آستین سمیٹتا، اپنے دامن سمیٹتا اور بچ بچ کے گزرتا کہ میرے دامن کا، میری آستین کا کوئی حصہ کانٹوں میں الجھنے نہ پائے۔ فرمایا امیر المؤمنین اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہیں کہ آج دنیا یہ گناہوں کی کانٹیوں سے گھری ہوئی ہے، اسی کے درمیان سے ہمیں گزرنا ہے۔ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اور اپنے دل کو بھی ان گناہوں کی لذت سے پاک و صاف کرنا ہے۔ جب یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو تقویٰ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال قرآن پاک کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے حکم فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں، اے ایمان والو توبہ کر لو، اور توبہ بھی سچی پکی توبہ کرو۔ اور پھر فرمایا اس توبہ سے ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تم کو عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تم کو معاف کرے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تقویٰ کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی کوشش، اور روزانہ کی اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ رات میں سونے سے پہلے۔ اب ہم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، احادیث سنی، میدان عمل ہو، میدان محشر ہوگا، دو ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں ہوں گی، ایک میں گناہ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ وہ لکھنے والے فرشتے نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، گناہ بھی لکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟ اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ ہم دن گزرنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک سرسری جائزہ لیں، اٹھنے سے لے کر کے اب تک میں نے نیک کام کتنے کیے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کتنا کیا ہے، اور گناہ میں نے کتنے کیے ہیں۔ جب ہم ان دو خاکے بنا کر کے ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ بھی ہیں تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی نیکیاں وہ ہیں جن میں نیت کی کمی، اخلاص کی کمی، یا ان اعمال کو جتنے حسن کے ساتھ کرنا چاہیے اچھے انداز سے اس کی کمی۔ تو بہت سی کمیاں ہمیں نظر آئیں گی اور گناہوں کا بہت سا حصہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب مجھے طے کرنا ہے میں ان گناہوں کا بوجھ لے کر کے سوؤں یا اس کو اپنے اوپر سے اتار کر کے سوؤں۔ جب میں یہ دعا پڑھ کے سو رہا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، مرنا پہلے تذکرہ ہے، زندہ ہونے کا تذکرہ بعد میں۔ اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، تو پھر مجھے خود سوچنا ہے کہ صبح مجھے زندہ ہونا، بیدار ہونا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے رات سونے سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ کر کے سوئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو تذکرہ ابھی ذکر بتایا گیا کہ ذکر کا سلسلہ ہمارے لیے مسلسل جاری رہے۔ ابھی عام وقت قریب ہے، رمضان شریف ہے، رمضان کی عبادتیں ہیں، روزانہ جو ذکر ہم کرتے رہیں اس کی بھی پابندی کریں، اور رمضان کی جو خصوصی اذکار ہمارے سامنے آتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے اس اجتماع کو، اور سال بھر جو کوششیں حضرت کی طرف سے اور آپ تمام کی کوششوں سے ہوتی رہی، اللہ ان تمام کو قبول فرما لے اور ہم تمام کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم تمام کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرمائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔